الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نساء آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ترجمہ: یہ جان لو کہ اللہ پر انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کا حق ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی مہربانی کی نگاہ کے ساتھ پھر توجہ کرتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ سورہ نساء ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ نساء کی اکثر آیتیں 3 ہجری سے 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی، جب اسلامی سوسائٹی بن رہی تھی۔ اب آیت نمبر 17 جو ہے تو یہ آیت توبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس وقت کچھ لوگ گناہ کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے آخر میں توبہ کر لیں گے، تو اللہ نے آیت نمبر 17 میں واضح کر دیا۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو گناہ کر لیتے تھے لیکن اس پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اور کچھ لوگ موت کے قریب آنے تک توبہ کو ٹالتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر وارننگ دی اور بتایا کہ سچی توبہ وہی ہوتی ہے جو گناہ کے بعد اخلاص کے ساتھ اور موت کے آنے سے پہلے کی جائے، نہ کہ آخری وقت پر جب انسان موت کو دیکھ لے۔ لیکن اگر انسان گناہ کے بعد فوراً شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرے تو یہ مقبول توبہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3537 نمبر کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی سختی شروع نہ ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن انسان کو توبہ میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا موت کب آ جائے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو گناہ کے بعد فوراً اپنی اصلاح کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، 3538 نمبر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی چیز، خاص طور سے کوئی اونٹنی کی سواری۔ یہاں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رحمت کا ایک ایسا منظر دکھایا جو انسان کے دل کو امید سے بھر دیتا ہے۔ سوچے، پرانے زمانے میں سفر جو ہوا کرتے تھے وہ ریگستان میں ہوتا تھا۔ کسی شخص کی اونٹنی گم ہو جائے اور اس اونٹنی پر اس کا کھانا پانی اور زندگی کا سارا سہارا ہو تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب موت سامنے ہے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے۔ پھر اچانک وہی اونٹنی اس کے سامنے آ جائے، اس وقت اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ انسان شدت خوشی میں کبھی کبھی الفاظ بھی بھول جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی کئی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہم گناہ کر کے یہ نہ سوچے کہ اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کوئی کہتا ہے میری زندگی ہی خراب ہو گئی، میں نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں، میری مغفرت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ سچی توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں نادانی سے مراد ان پڑھ ہونا نہیں ہے، بلکہ ہوائے نفس، غفلت اور جذباتی غلطی سے گناہ کرنا بھی جہالت ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیت اور سوچ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کا علم مکمل ہے، اس سے نہ کوئی چیز چھپی ہے
نہ کوئی عمل، نہ کوئی نیت۔ اللہ صرف جاننے والا نہیں بلکہ حاکم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب اس آیت کا جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت رحمت اور سدھار کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، لیکن انسان کو غفلت سے بچنا چاہیے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور انسان غلطی کے بعد سچی توبہ کرے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو توبہ کرتے ہیں اور پاک رہتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے تمام حال درست فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔